عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفسية تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعة وليست عشيات الحمى برواجع إليك ولكن خل عينيك تدمعا كأننا خلقنا للنوى وكأننا حرام على الأيام أن نتجمع. جانتے ہو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم یہاں دارالہدیٰ کے پیچھے ہمارا مانیم فارم میں تمہاری یادوں سے ہم یہاں کھڑے ہو گئے ہیں. ایسے کنارے میں جو آپ لوگوں کے ایک سامراج تھے گئے زمانوں میں. الحمدللہ ذوالحجہ کے اس پر رونق مبارک مہینے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آن لائن پہ ویڈیو میں آئے ہیں. سبھی کو، ہر ایک طالب علم کو ہماری طرف سے SMS کی اسٹاف کونسل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی ڈھیر مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. عیدکم مبارک و سعید. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارے خطاب ہم شروع کرتے ہیں. 3 باتوں پر فوکس کر کے آپ سے لطفشائی کرنا چاہتا ہوں میں. نمبر 1، الحمدللہ ہماری تعلیمی زندگی بحسن خوبی آگے جا رہی ہے اور ہمارے اساتذہ 3 باتوں پر فوکس کر کے آپ سے لطفشائی کرنا چاہتا ہوں میں. نمبر 1، الحمدللہ ہماری تعلیمی زندگی بحسن خوبی آگے جا رہی ہے اور ہمارے اساتذہ جوش و خروش کے ساتھ ان کی تعلیمی درسی میدان میں بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں اور ہمارے طلباء بہت جوش کے ساتھ اپنے جذبہ، اپنے تعلیمی ولولہ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے مطابق ایک تعلیمی وقفہ ایک ہفتہ کے لیے ہم دے رہے ہیں. اگرچہ سب لوگ گھر پہ ہیں، ایک حیثیت میں بولے تو چھٹی ہی میں ہے، پھر بھی ایک وقفہ کا مزہ، ایک چھٹی کی مزہ ذوالحجہ آپ کو دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے لیے آنے والا جمعرات سے نیکسٹ بدھ کے دن تک ایام تشریق کا وہ تیسرا دن بھی شامل کر کے ایک ہفتے کی ایک چھٹی، ایک وقفہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور سیکنڈ، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بہت پیارا مند ہے، بہت سارے عبرات، بہت سارے دروس، بہت سارے تذکرات سے بھرا ہوا ہے. قربانی کا، ایثار کا، مذکرات، تاریخیں ہم بہت سنے ہیں ذوالحجہ کا، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کے. تاریخ میں ہونے والا صرف ایک پوائنٹ پہ توجہ دے کے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے، امام طبری رحمہ اللہ کے قول میں اپنے ابو سے، اکثر علماء کے قول کے مطابق اپنے چچے سے بات کرتے وقت ان کے ایک خطاب کا انداز یا ابتی ایسے تھا، یا ابتی لا تعبد الشیطان. یا ابتی کا لفظ کی خصوصیت یہ ہے، اس میں ایک پیار ہے، اس میں ایک محبت ہے، اس میں ایک مخاطبت ہے. اور اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام ان کے اسماعیل اپنے بیٹے کے سامنے آ کے بولا، انہوں نے فرمایا، اے اسماعیل، میں ایسے ایک خواب دیکھا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں.
تو بول آپ کا رائے کیا ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا قول ایسے ایک نازک حالت میں بھی بہت اچھے انداز میں، یا ابتی افعل ما تؤمر، میرے ابا جان جو آپ آرڈر کیا جاتا ہے وہ انجام دیجیے گا۔ اس میں یا ابتی کا لفظ کتنا نرالا اور شگفتہ ہے میرے دوستوں، میرے بچوں۔ فی الحال آپ گھر میں اپنے امی کے ساتھ ہیں، اپنے ابو کے ساتھ ہیں۔ امی بولے تو بقول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدم تلے ہے آپ کی جنت، اور اس جنت کی سینٹرل ڈور آپ کے ابو ہے، یعنی آپ کے جنت کے قریب میں اب رہتے ہیں، اور اس جنت کے لیے آپ کے 2 ڈور مفتوح ہے، ایک ابو کا ڈور، ایک امی کا ڈور۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس جنت کو سنبھال کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتا ہے اس کو توڑ کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں، اختیار آپ کا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کی ایک اپرچونٹی ہے جنت کی خوشبو کا احساس کرنے کا، جنت کی نظارہ کو انجوائے کرنے کا ایک موقع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ تاریخ ساز یادوں سے جب آپ گزر جاتے ہیں تو اس پوائنٹ کو سمجھو۔ جانتے ہیں ہم اللہ کی رضا ان کی رضا میں ہے، مرضی ان کی مرضی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ان کی ناراضگی ہی میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا آرڈر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا ججمنٹ ہے۔ اگر آپ لوگ قرآن میں بتایا آپ وہ غیر مسلمان ہیں، امی یا ابو، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی ان سے معروفاً آپ کی برتاؤ ہونا ہے۔ سب کچھ ہے ہماری امی اور ہمارے ابو۔ امی نے ہم کو زندگی دیا، ابو ہمیں زندہ بنایا، زندہ بنا رہے۔ امی نے ہم کو جب گر گیا تو اپنے ہاتھ دے کے ہمیں بچا دیا، ابو ہمیں گرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے اس کی عبرت دیا۔ امی نے آپ کو دنیا سے متعارف کرواتی ہے، ابو دنیا کو آپ سے متعارف کرواتا ہے۔ امی کی محبت ہم بچپن سے ہی اس کا احساس کرتے ہیں، ابی کی محبت صرف اس وقت سمجھے گا جب آپ ایک ابو بن جاتے ہیں۔ فی الحال میرے دل میں وہ خیال ہے، میرے بیٹا احمد کو 3 مہینے ہو گئے، اب میں سمجھتا ہوں ایک ابو کی محبت کا وہ احساس، وہ مشاعر۔ اب یا اس موقع تک اس محبت کی گہرائی، ایک ابو کی محبت کی گہرائی جو چہرے پہ نہیں دکھائی ہوتی ہے، نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ابھی میں احساس کر سکتا ہوں، اس کا کیلکولیٹ کر سکتا ہوں۔ فی الحال میرے ابو کا انتقال ہو گیا 3-4 سال پہلے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، متواتر عاجزانہ گزارش ہے، دعا کیجیے گا اس کے جو فقیر مسکین آدمی تھے۔ تو جس کا ابو کا وصال ہوا ہے، موت ہو گیا ہے، ان سے پوچھو ابو کی عظمت کے بارے میں۔ جن کی امی کی وفات ہوا ہے ان سے پوچھو امی کی عظمت کے بارے میں۔ تو جن کے سامنے امی اور ابو ہے، اس وقت وہ لوگ سمجھو کتنے بڑی فردوس الاعلیٰ میں ہے آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس عید الاضحیٰ کے ایک رسالت میرے طرف سے ایک میسیج یہ ہے، اپنے ابو اور اپنے امی کے ساتھ رشتہ تھوڑا ریفریش کیجیے، ایک نیا رشتہ کو جوڑ دیجیے۔ اگر ان سے کوئی کسی کا وفات ہوا تو ان کا رشتہ دار ہوتے ہیں نا، من جہت الاب و من جہت الام، ان سے اپنا ربط مزید جوڑ دے دو۔ تو یہی ہے میرے سیکنڈ میسیج۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو زندہ ہے امی والدین میں، اللہ سب کو عافیت و خیر و برکت سے نوازے۔ جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے برزخ، عالم برزخ کو
जन्नत फिरदौस बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद मैं हर एक क्लास ग्रुप में हाजिर हूँ और माशाअल्लाह चंद क्लासेस हैं बहुत सीरियसली, बहुत जोश के साथ हमारे 5 प्रोमिसेस का स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इंशाअल्लाह जुल्हिज्जा महीने से हमारे प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस महीने के आखिर में असेसमेंट होगा, इवैल्यूएशन होगा। तो 5 प्रोमिसेस को निभाने के लिए, अमल में लाके दिखाने के लिए, क़िराअत के मैदान में, तहरीरी मैदान में, तकरीरी मैदान में अपने इन्वॉल्वमेंट कंफर्म करने के लिए हर एक आगे आगे आना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। यही बातों पे मैं मेरी इस खिताब ख़त्म करता हूँ। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलशन इंसानियत में ताज़गी का नाम है, रिश्ते इश्क वफ़ा में ज़िंदगी का नाम है। रिश्ते इश्क वफ़ा में ज़िंदगी का नाम है, वो कि जिसके दिल में कोई मेल होती ही नहीं। ईद एक बच्चे का चेहरे पर हंसी का नाम है। मेरे प्यारे तलबा, आप सब लोग बखैर व आफियत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, फिर भी अल्लाह की तौफीक से हम सब इल्मी मैदान में अपने आप से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इल्म में बरकत अता फरमाए। आप सब जानते हैं ईद उल अज़हा के प्यारे दिनों के इंतज़ार में हैं हम लोग। ईद उल अज़हा ख़ास करके जुल्हिज्जा महीना हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम देगा। सब जान रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन लोगों के कुर्बानी की दास्तान वही है ईद उल अज़हा। हम मुसलमानों के दिलों में वही ईमानी रूह, वही ईमान की कैफियत और अपने रब के साथ मोहब्बत व वफ़ादारी की वो जज्बा जो जिसका अमली मुज़ाहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया है वो होना चाहिए। आप सब जानते हैं ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को आज़माते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा है। अब जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह की तौहीद, दीन की दावत, उसकी पादाश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने के बादशाह आग में डाल दिया। अपने प्यारी बीवी, अपने प्यारे बेटे को पारान के बयाबान में छोड़ने का हुक्म दिया। लास्ट बहुत दिनों से अपने ख्वाबों का समरा, अपने दुआ का नतीजा, अपने अकलौता प्यारा फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने आप का खुद अपने हाथों से कुर्बानी करने का हुक्म दिया। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये जज्बा उस वक्त जो ईमान, जो अल्लाह का फरमान बरदारी उन्होंने दिखाए थे, वो हर एक ज़माने के लिए एक ईमानी मियार है, हर एक उम्मत के लिए एक रूहानी मियार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अभी इस ज़माने में हमें भी आज़मा रहा है। आप सब जानते हैं एक नादीदा, एक महीन वायरस के वजह से एक वायरस ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। उस वायरस
کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. کیا ایسی حالت میں بھی کیا ہم لوگ اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہیں, دین کے میدان میں, علم کے میدان میں اپنا حصہ نبھا رہے ہیں. یہ پیغام ہے, یہ چیلنج کے وقت ہے. ہم جتنے آگے بڑھنا ہے, خلوص انداز میں اس میدان میں اترنا ہے. یہ پیغام ہے عید الاضحیٰ. آپ سب جانتے ہیں آنے والے جمعہ کے دن ہمارے لیے عرفہ کا روزہ ہے. عرفہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہونے والا روزہ ہے. وہ روزہ رکھنے سے ہمارے آنے والے ایک سال اور گزرا ہوا ایک سال کا گناہوں سے معافی ملتا ہے. تو میری عاجزانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے, اس عرفہ کا روزہ تم نے رکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. ہمارا نجم الصاعد, ہمارے نوفل استاد پہلے اعلان کیا تھا ہر ایک مہینے میں جیسے ہم لوگ جندی مجہول نام کے اعلان کیا تھا ہر ایک مہینے میں, اسی طرح اس سال ہمارا وہی پروگرام کا نام ہے نجم الصاعد. تو ہم ہمارے کیمپس سے آسمانوں میں چکر کرنے والا ستاروں کو ڈھونڈ. تو انشاءاللہ وہ کون ہے میں اعلان کر رہا ہوں اس مہینے کا. تو اس مہینے کا ایمرجنگ اسٹار کون ہے؟ میں ایسے ایک طالب کا نام بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے انگریزی میدان میں بہت جوش و خروش کے ساتھ بہت ایکٹیو ہو کے اپنے کام انجام دیا. خاص کر کے لاک ڈاؤن کے ٹائم میں سوشل میڈیا میں اپنے قابل ستائش ویڈیو سے ہم سبھی کو خوش نصیب بنائے تھے. اور بہت سارے رائٹنگ میگزین میں, نیوز پیپر میں بہت سارے آرٹیکل لکھ کے دوسرے بچوں کو بھی ایک نمونہ بن کے ہمارے سامنے ہمارے کالج کا فخر بن کے رہنے والا میرا پیارا طالب علم انصاری فضیل اس مہینے کا نجم الصاعد ہو کے بہت خوشی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگ سے ہمارے اعمال, ہماری خدمات قبول عطا فرمائے اور زندگی کے آخری دم تک اس دین کے لیے خدمت کرنے کو اور بخلوص انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.